بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب۔ فکر فردا کی ایک خصوصی نشست ہے جس میں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹیوں سے محبت کا درس دیا انہوں نے، کس طرح عورت کے مقام کو، رتبے کو انہوں نے بیان فرمایا، اور کس طرح جو ہے وہ خواتین کے حقوق کی بات کی۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں بتائیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں، اور خصوصاً اوورآل عورتوں کے حوالے سے کس طرح کی مثالیں قائم کی، کس طرح کی بات کی، کس طرح کے احکامات صادر فرمائے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو دیکھیں جی، ہمیں تین چیزیں اگر لی جائیں تو ہمارا دین جو ہمیں کہتا ہے کہ ایک تو فرق کے مراتب ضروری ہے۔ جیسے میں نے کہا میاں بیوی کا ادارہ ہے، ہم اس کو مرد اور عورت جب لیتے ہیں تو اپنی اپنی ایگو میں گم ہو جاتے ہیں، اور اس پہ پھر ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں، اور دنیا دار بھی اور دیندار بھی، کہ ایکسٹریم پہ کھڑے ہوتے ہیں دونوں۔ فرق کے مراتب نہیں ہوگا اگر ماں اور بیٹا دونوں مرد اور عورت ہیں، لیکن ماں کا رتبہ آپ سمجھتے ہیں، ہم نے پہلی نشستوں میں پیش کیا، باپ اور بیٹی، بڑی بہن اور چھوٹا بھائی، ٹھیک ہے نا، اس میں مرد عورت کی بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ بات صرف اس کے کردار کی ہے کہ جس کردار میں آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، ٹھیک ہے جی، چھوٹا بڑا تو نہیں کر رہا، اور اچھے کام کی تلقین کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کی بات مانتے ہیں، ان سے یعنی کہ محبت کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ تو فرق کے مراتب اور فرق کے جو فروج ہے، حفظ فروج جو ہے، یعنی کہ آپ کسی معاشرے میں اللہ کا جو مطمع نظر ہے سارا عورت کے حقوق جو ہم پیش کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ گھر کے ادارے کو قائم رکھنے کے لیے ایک فرما برداری اور ایک اس کو کیا کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے وفا، مرد کو عورت سے وفا کرنی چاہیے حفظ فروج کے تحت، ساری آیات جو ہم نے پیش کی، اور عورت کو مرد، یہ وفادار نہیں ہوں گے تو خاندان برا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، مشکوک ہو جائے گا، بچوں کی پرورش کرنی ہے، وہ بچے عجیب طرز پہ چل پڑیں گے، تو جب خاندان ہوگا تو اوورآل پورا کا پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو مقصد، منشا اور مقصد ہے، وہ اس خاندان کے ادارے کو بچانا، اور اوورآل پھر اس کے ذریعے سے کمیونٹی کو بچانا اور اس کو ساتھ دے کے چلنا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو آپ نے کہا کہ 3 بچیوں کو جو اچھی پرورش کرے گا اس کو جنت میں میرا ساتھ ملے گا یا جنت میں ہوگا۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں تو انہوں نے کہا اس کو بھی ملے گا۔ تو پھر جس صحابی کی روایت ہے، انہوں نے کہا کاش کوئی بندہ یہ پوچھتا کہ یا رسول اللہ کسی کی 1 ہوتی تو شاید وہ بھی یہی جواب دیتے۔ تو 2 بچیوں کی پرورش کرنا، یعنی کہ اللہ کے رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کامل ترین مومن وہ ہے کہ جو خوش اخلاق ہے، اخلاق میں سب سے بہتر ہے، اور ساتھ جوڑ کے کہا اور اپنے اہل و عیال کے لیے نرم خو ہے۔ ہاں جی، تو یہ سارا اس میں آتا ہے۔ سکون کی ساری لہریں، اللہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا، تم اس کے لیے لباس، وہ تمہارے لیے لباس، اور لتسکنوا الیہ، تمہیں ایک دوسرے کا سکون کا باعث بنا دیا۔ سکون، یہ بڑی بات ہے کہ اللہ نے فرما دی۔ ہم ایکچولی رسوم کو اسلام سمجھتے ہیں، مذہب کو غلط طریقے سے بیان لوگ کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں ہمیں علم تو ہوتا نہیں، تو ہم اس کو بجائے غور کرنے کے، سوچنے کے، اس پہ تدبر کرنے کے، ہم اس پہ اپنے عقیدے لے کے قرآن کے پاس جاتے ہیں، اپنے عقیدے لے کے حدیث کے پاس جاتے ہیں، اور ان کو توثیق چاہتے ہیں۔ ہم سچا عقیدہ نہیں مانگتے ان سے۔ تو کتاب اللہ جو ہے وہ رسوم اور احکامات کو علیحدہ کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، یہ الفرقان ہے۔ لیکن ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں، بھاگ کے مسجد میں جاتے ہیں، سرکار نے منع فرمایا۔ ہم پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں، بعد میں نماز میں شامل ہوتے ہیں، ہاں جی، حالانکہ اس میں ہماری بعض اوقات 1 اور بعض اوقات 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن حضور کا فرمان پڑھیں تو انہوں نے فرمایا کہ وَإِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، لا صلاۃ الا صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز کے سوا کوئی نماز ہوتی ہی نہیں،
کیا ہمارے علماء، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا ماخذ ہے، ہاں جی، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ ہم اپنے عقیدے تو رکھ سکتے ہیں قرآن. ہاں، اور دیکھیں ہم حج پہ جاتے ہیں، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ذرا سمجھانے کے لیے، ہم حج پہ جاتے ہیں، سارا برصغیر حج پہ جاتا ہے، تو جب وہاں جاتے ہیں تو قرآن اس میں باقاعدہ کہتا ہے وَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو حج کے سفر میں عمرے کرنے کا فائدہ اٹھائے گا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ان کو ایک ہدی کا جانور دینا چاہیے. یعنی کہ وہ کیا ٹرم بولتے ہیں اس کو کہ جب بال نوچ لیے جائیں، جانور مار دیا جائے تو ایک ہدی کا جانور دیں، وہ بطور ایک لحاظ سے جرمانہ دم ہوتا ہے، دم، وہ دم دے. یہ دم جو ہے یہ فرض ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ دم کے پیسے نہ ہوں، اس جانور کے پیسے نہ ہوں، تو آپ کو 3 روزے مکے میں رکھنے ہیں، 7 روزے گھر آ کے رکھنے ہیں. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے پورے، یہ اس دم کا بدلہ ہے. اور قرآن کہتا ہے یہ آفاقی حاجیوں، باہر سے آنے والوں، ہم تمہیں تو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ تم آؤ اور یہ دم دے کر عمرہ کر لو. جو قریب کے ہیں ان کو پرمیشن ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو ہم قربانی وہاں کرتے ہیں مسلمان، وہ ہم قربانی کرتے ہیں حج کی قربانی. حج کی قربانی ہم پہ نفل ہے، رہ بھی جائے تو حج ہوتا ہے. یہ دم کی قربانی ہم پہ فرض ہے، یہ نہیں کرتے تو حج نہیں ہوتا. کیا ہمیں یہ پتہ ہے؟ آج تک میرا نہیں خیال کہ اس کو اس انداز سے کبھی پیش کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جنت میں حوریں ہوں گی، ہیں جی 70 ملیں گی، پتہ نہیں 80 ملیں گی. حور جیسے ہمارے علماء فرماتے ہیں، حور بیسیکلی ایک بڑی آنکھوں والی لڑکی کو حور کہا جاتا ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، ہیں جی. اور قرآن پاک سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، مرد ہو یا عورت، تم کو وہاں وہ ملے گا جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا. تو اس حالات میں آپ دیکھیں نا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور میں بیٹی اور ان کے جو حقوق ہیں کچھ دیکھیں نا، اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ قربان جائیں اس مذہب پہ. اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے خاص طور پر عورت کی ذات پر، کہ اس کو زندہ رہنے کا حق دیا، پہلے اس کو عزت اور وقار دیا اور بے شمار دیا. آپ دیکھیں اس کو تعلیم کا حق ہم نے پیش کیا پچھلی نشست میں، وہ دیا. مالی استحکام دیا، پیسے کمانے کے لیے پرمیشن دی، یہ نوکری کر سکتی، پیسے کما سکتی. ہمارے دیکھیں دائیں بائیں ہمارے یہاں لوگ، عورتیں حکمران بھی رہی ہیں. عورتوں نے ایک حدیث میں نہیں بھی پڑھا کہ ایک عورت کو کہیں مسجد کا امام بھی بنا دیا گیا. ٹھیک ہے جی، نان نفقے کا حق اس پہ نہیں ہے، اس کو ملے گا، یہ حق اس کا ہے. مالی طور پر مضبوط ہونے کا حق اس کا ہے. وراثت میں حق اس کا اس قدر دے دیا گیا ہے کہ آپ حیران ہوں گے. ہماری بہنیں اتنی پیاری ہیں، ہماری بچیاں اتنی پیاری ہیں کہ وہ یہ کہہ کر حق چھوڑ دیتی ہیں کہ میرے پرانا کے بنسی ہیں جی. وہ یہ کہہ کے اپنا حق ہی چھوڑتی ہیں، حالانکہ چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، معاف کر سکتی ہیں لیکن لے کے واپس دے دیں کہ غلط رسم نہ پڑے. اور اللہ کہتا ہے کہ جس نے اپنی بچیوں کو حق نہیں دیا وراثت کا، آپ آیت سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے جو پیچھے میں نے اس آیت میں آیت دین میں جو لمبی ساری آیت ہے، اس میں جو میں نے بچیوں کا اور سب کا حق دے دیا، اگر یہ نہیں دو گے، اس میں معصیت کرو گے تو یدخلہ نارن، آگ میں ڈالوں گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رکھوں گا، اور ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آن تک چلا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ اگر اس کو دوسرے اینگل میں لیا جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ملٹی پلائڈ بائی 0 = 0 ختم ہو جاتا ہے. اگر حق نہیں دیا، ہاں، حق مہر کا حق دیا. آپ دیکھیں خلا کا حق دیا، شوہر ساتھی کو پسند کرنے کا حق دیا، بیوہ کو نکاح کرنے کا حق دیا، ملازمت و کاروبار کا حق دیا، اقتدار میں آنے کا حق دیا، اور ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا اتنا حق دیا کہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنا آپ کو حق ملا. آپ کو عید پہ، ایام کے دنوں میں بھی عید پہ حضور نے کہا ایک خاتون کو کہ آ جاتی، نماز نہ پڑھتی، واز تو سنتی، یہاں تک حق دیا. نماز مسجد میں پڑھنے کا حق دیا، عورت کو مسجد میں امامت کرانے کا حق دیا. اور حق کیا چاہیے؟ اور میں آپ کو کچھ چیزیں لکھ کے لایا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویہ تھا. آپ دیکھیں سیدہ خدیجہ، اماں خدیجہ ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ان کی تدفین کے بعد جب گھر لوٹے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیٹی فاطمہ چھوٹی تھی. بیٹی نے دریافت کیا کہ بابا میری اماں کہاں ہیں جی؟ اب جواب سنیں. آپ نے ننھی فاطمہ کو فرمایا، گلے لگایا اور فرمایا تمہاری ماں اس وقت جنت کے موتیوں سے بنے ہوئے محل میں آرام کر رہی ہیں. ماشاءاللہ، یہ خاتون تھی نا. سبحان اللہ. ہاں جی. اس سے آگے چلیں تو بخاری کی حدیث ہے کہ اماں خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت حالہ ان کی بہن تھی، وہ ایک مرتبہ حضور کے پاس گھر تشریف لائیں. ان کی آواز اماں خدیجہ کی آواز سے بہت ملتی تھی. تو آپ نے ان کی آواز سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں جی.
کیونکہ ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی. تو یہ محبت نہیں ہے، یہ حضور اپنی بیوی سے محبت کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کے حضور اماں عائشہ سے کھیلا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. حضور اچھا ابو العاص حضور کی غالباً بڑی بیٹی کے میاں تھے. ان کے جب بدر میں وہ قیدی ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ اب قیدی کو آپ یا چھوڑ دیں گے ویسے پیار میں، یا ان سے فدیہ لے لیں گے. تو جب ان کی بیٹی کو پتہ چلا حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے اپنا ہار جو ان کی ماں نے ان کو تحفے میں دیا تھا حضرت خدیجہ نے، تو وہ بھیج دیا کہ یہ دے کے ان کو چھڑا لو. جب حضور نے وہ ہار دیکھا تو آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی ہے جی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے. اور صحابہ نے آنسو آنے کی وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہار میری بیوی اور تمہاری ماں کا ہے، خدیجہ کا ہے. یہ ہار میری بیٹی کے پاس میری بیوی کی نشانی ہے، اگر تم کہو تو یہ ہار لوٹا دوں اور ابو العاص کا فدیہ یہ مقرر کر دوں کہ جب تم واپس جاؤ گے تو میری بیٹی کو مدینہ بھیج دینا. آپ دیکھیں بیٹی اور بیوی. آخری بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی، آپ کی رخصتی پر حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں تمہاری شادی خاندان کے بہترین شخص سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ نے دونوں کو بہت سی دعائیں دیں. اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے جب جہیز کا سامان دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور فرمایا کہ اے اللہ اس قوم پر رحمت نازل فرما جس کے بہترین برتن مٹی کے برتن ہیں. آپ کی نواسی رشتے بہن ماں بیٹی سب کہہ لیں، آپ کی نواسی تشریف لائیں، قریب المرگ تھیں، آپ کے جھولی میں تھیں، آپ کی گود میں تھیں، آپ نے اٹھایا ہوا تھا، ان کا وصال ہو گیا. تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ان کی ماں ام ایمن نے چلا کر رونا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نبی تمہارے سامنے موجود ہے تو اور تم اس طرح سے چلا رہی ہو، رو رہی ہو. تو حضرت ام ایمن نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو رو رہے ہیں. تو حضور کا جملہ بڑا خوبصورت، اس پر حضور نے فرمایا کہ یہ جو میں رو رہا ہوں یہ تو رحمت کے آنسو ہیں جی. اور آخری بات کہ حضرت شیمہ بنت حارث جو حضور کی رضائی بہن تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں، وہ کہیں کسی اس میں جنگ میں پکڑی گئیں، ساتھیوں کے سمیت گرفتار ہو گئیں. تو جب انہوں نے بات کی تو صحابہ کو انہوں نے کہا میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں. ان کو یقین نہیں آیا، وہ اونٹ پہ بٹھا کے لے آئے. جب لے آئے تو حضور کے پاس تصدیق کرنے کے لیے تو حضور نے پہچان لیا. اب وہ حضور کو واقعات یاد دلاتی رہی پرانے، حضور ان کو یا وہ حضور کو واقعات یاد دلاتی اور حضور کے آنسو نکلتے. اور اس کے بعد اپنی رضائی بہن کو کہا کہ یہاں رہنا چاہو تو میرے پاس رک جاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں جانا چاہتی ہوں اپنے گھر واپس. تو ان کو بے شمار تحفے تحائف دے کر بھیجا گیا. یہ ہے عورت کی عزت. ناظرین آپ نے ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی گفتگو سنی. بیٹی کے لیے، عورت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ کیا تھا، اسوہ رسول کیا تھا. اتنی خوبصورت خیالات کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی نشست میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.